میں تھوڑا سا انٹرو اپنا بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھنا آسان ہو۔ آئی ایم ڈاکٹر غلام رحمانی جبا۔ میں نے ایم بی بی ایس کیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے، جو پاکستان کا سب سے ٹاپ کا انسٹیٹیوشن ہے میڈیکل فیلڈس میں۔ اس کے بعد میں نے 3 ایف سی پی ایس کیے ہوئے ہیں۔ ایک ایف سی پی ایس پی ایچ ڈی کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میرا میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے۔ میں اس لیے تھوڑا سا انٹرو دے رہا ہوں تاکہ جو ڈیپ بات 2-3 مطلب منٹس میں یا 10 سیکنڈ میں کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ میرے 2-3 فنڈامنٹل ایک زاویے ہیں، پہلے میں وہ زاویے ڈیفائن کروں گا، پھر ہم اگلی بات کریں گے۔ ہم سب نے یہ بات کی کہ یہ جو سلف صالحین کی سوچ تھی یہ اب جدید نسل میں کیوں نہیں آ رہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جدید نسل اس سے نابلد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کا فلا ہم سب میں ہے کہ ہم نے اس نالج کو اتنا ڈاکٹرنائز نہیں کیا، اتنا سائنٹیفکلی الائن نہیں کیا کہ وہ نئی نسل کے لیے پیلیٹیبل ہو سکے۔ جتنے بھی سائنس کے جدید لوگ ہیں ان کو پویٹک ورسز نہیں چاہیے، ان کو جو کور مٹیریل ہے نا وہ چاہیے، اور کور مٹیریل ہم پورٹری نہیں کر سکے کسی بھی لیول پہ۔ اس کا مجھے دکھ بھی ہے، اس کا مجھے علم بھی ہے، کیونکہ میرا خود ایک اسپرچل بیک گراؤنڈ والی فیملی سے تعلق ہے۔ میرے والد خود درویش تھے، اور مجھ میں یہ رمق اسی وجہ سے اور یہ دکھ بھی اسی وجہ سے ہے جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ہم بہت ان صوفیاء کے بارے میں سطحی باتیں کر کے گزر جاتے ہیں، ڈیپتھ والی بات نہ ہم کر سکتے ہیں نہ کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا وہ فریم ہی وال نہیں کیا جس فریم کی جدید دور میں ضرورت ہے۔ تو یہ کلیریفیکیشن یہ ہے۔ دوسرا، بہت ساری چیزیں میں سائنٹیفکلی الائن کروں گا، اس میں معذرت کے ساتھ اس کو مذہب سے نتھی نہیں کرنا۔ مذہب کا ایک چھوٹا فریم ہے، وہ ریسنٹ فنامنا ہے۔ ایون آپ کو پتہ ہے ڈیوائن ریلیجن جودائزم ہے، کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، اس سب کو 5000 سال سے اوپر کا ٹائم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہیں پہ بھی میرا کوئی سٹیٹمنٹ کنٹراڈکٹ کرے تو میں پیش کی معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک فریمنگ اور اینگل اور ایک زاویے کی بات ہے۔ درویشی فنڈامنٹلی کیا ہے؟ جس میں خانہ رومی کی ہم بات کر رہے تھے، ہم اس کے سارے ایسنس کی بات کر رہے تھے، ہم اس کی خوشبو کی بات کر رہے تھے، ہم اس کے ٹیسٹ کی بات کر رہے تھے، اس کے کانسٹیٹوئنٹس کیا ہیں۔ اور رومی اس میں کوئی الگ چیز تو نہیں ہے نا، سادی ہے، اس سے پہلے جنید بغدادی ہے، یہ تو اسلامک رومی ہے نا، مسٹکس۔ آپ اس سے پہلے چلے جائیں کرسچینٹی میں دیکھیں، جودائزم میں دیکھیں، اس سے پہلے چلے جائیں ہندوازم میں دیکھیں، یہ تو ایک گلوبل اسکول آف تھاٹ ہے، یہ ایک سافٹ ویئر ہے۔ وہ سافٹ ویئر کیا ہے یہ میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گا کہ بنیادی طور پہ ہم اس سافٹ ویئر، اس ڈسپلن کو ایز اے اسٹیٹسٹکلی ایوالو ہی نہیں کر پائے تاکہ ہم نئی نسل میں یہ فیڈ کر سکیں کہ بنیادی طور پہ درویشی کیا ہے، ہم کیوں درویشی چاہتے ہیں کہ وہ ہر شخص میں ہو، ہر شخص کے اندر کیوں انکلکیشن کی بات کرتا ہے ایک درویش، اور وہ درویش نفرت کیوں نہیں کرتا کسی شخص سے، کسی بھی چیز سے، وہ ہر زندہ روح سے محبت کیوں کرتا ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ 2 فریمز ہیں، ان 2 فریمز میں پہلے فریم پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پہلا فریم کیا ہے۔ پہلا فریم یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی مذہب کا فالو نہ بنے۔ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، آپ کو کرسچین ہے تو کرسچینی کو چھوڑ دیں، آپ کسی بھی ڈاکٹرائن کو ماننے والے نہ بنیں، پہلے آپ اپنے آپ کو آزاد کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب لوگ اس ہول یونیورس میں بیٹھے ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیوں ہیں، آپ کدھر سے ہیں اور آپ نے کدھر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک درویش سالوں سال اپنی زندگی کی سٹرگل ان فریمز کے کویسچنز میں لگاتا ہے، جس کو ہم میڈیٹیشنز کی بات کرتے ہیں، جس میں اسپرچولیٹی پروسیس کی بات کرتے ہیں۔ وہ کئی سال، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے 12 سال جوت کیا، اس نے 14 سال جوت کیا، اس نے 25 سال کیا۔ ابن عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اطہر کو دیکھیں تو انہوں نے 40 سال کی عمر تک پہلے میڈیٹیشن سے کی نا۔ تو اس سفر کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ سفر ہی وہ کنکریٹ کنسپٹ ہے اسپرچولیٹی اور درویشی کا، جس دن ہم اس پروسیس میں اپنے آپ کو ڈالیں گے ہم اس سلوک کے منزل کے سارے مسافر ہیں،
ٹھیک ہے، یہ مختص نہیں ہے کہ مولانا رومی اس سلوک کے منزل کے سپاہی تھے یا لیڈر تھے، ہم میں سے کوئی شخص نہیں بن سکتا۔ یہ زندگی جب سے یہ سائنٹیفک ریولوشن ہوئی ہے یہ آسان ہو گیا ہے، اس پروسیس پہ اپنے آپ کو ڈالنا، میں آگے اس جا کے بات کروں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے سوچا کہ آپ کیا ہیں؟ یہ کائنات کیا ہے؟ آپ کدھر سے آئے ہیں؟ آپ نے کدھر سے جانا ہے؟ مذہب کو میں نے کہا کیوں بھول جائیں، کیونکہ مذہب کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ اسکالرز کے نزدیک ڈفرینٹ ہے، اور جب ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلے جواب آپ خود اپنی عقل سے ڈھونڈیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کوگنیٹو ریولوشن۔ یہ 70,000 سال پہلے سے انسان اس چیز کے کیپیبل ہوا کہ اس نے اس چیز پہ سوچنا، آنا جانا شروع کیا۔ میں انسان ہوں، میں اب آپ کو سائنٹیفکلی بتاؤں کہ میں کیا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ مانیں کہ میرے ڈفرینٹ سیلز ہیں، آرگن سے میں بنا ہوں۔ پھر ہر سیل آگے کیا ہے؟ ہر سیل آگے ڈفرینٹ مالیکیولز کے بنا ہے۔ پھر وہ ڈفرینٹ مالیکیولز کیا ہیں؟ وہ آگے ایٹم سے بنے ہیں۔ ایٹمز آگے کیا ہیں؟ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران سے بنے ہیں۔ نیوٹرانز آگے سب اٹامک پارٹیکل، اور وہاں پہ اب سائنٹسٹ اس نہج پہ ہے کہ آگے وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ انرجی اور میٹر شروع کہاں سے ہوتا ہے، جس کو وہ پلینکس کہتا ہے کہ یہ ڈویلٹی ہے۔ اٹامک جو ایٹم مٹیریل کی فارم ہے، اور ساتھ انرجی جو کل کائنات میں ایک صوفی مانتا ہے کہ کل کائنات ایک سنگل انرجی کا فینومنا ہے، جس کو وحدت الوجود کی دلیل پہ وہ لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب درویش جب یہ سمجھے سوچے گا کہ ہر کائنات کی ہر چیز میں اسی کا رنگ، نور اور کانسٹیٹوئنٹس ہیں، وہ کسی چیز سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہی وہ کور کنسیپٹ ہے جو ہر صوفی کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ اس کو کائنات کی ہر چیز میں اسی ذات کل کا رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ والی کیفیت کیا ہے؟ یہ نیگیشن والی کیفیت ہے کہ اس میں اس پروسیس میں کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو نیگیٹ کر رہا ہے۔ ونس کہ وہ اس نیگیشن والی کیفیت پہ پہنچتا ہے کوئی بھی درویش، صوفی یا سائر، اس کے بعد کیا ہوتی ہے کہ اس کی یس والی کیفیت آتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس سارے پروسیس میں نے یہ تو ثابت کر دیا کہ ہم نہیں ہیں، تو ہم کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ہم ایز اے میٹر، ایز اے انرجی ایگزسٹ تو کر رہے ہیں نا۔ تو یہ جو ڈویلٹی کا لا ہے یہ آپ کو کائنات کی ساری چیزوں میں نظر آئے گا۔ چیزیں یس بھی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم نو بھی ہیں۔ ایون آپ تصوف کے بہت سے اسلوب میں دیکھیں گے، دے ٹاک اباؤٹ وحدت الوجود اور وحدت الشعور۔ اب آپ دیکھیں اس میں ان کی لائکنگ اتنی ہوتی ہے کہ ایک اسپیکٹرم کو ایک بندہ اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے کہ دوسرے اسپیکٹ کو نیگیٹ کر دیتا ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں پیرلل ایگزسٹ کرنے والا اور اس پہ بلیو کرنے والا ہی صوفی کہلانے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ماننا کہ خدا کل کائنات کی چیزیں اسی سے رنگ، نسل اور نور کی جتنی بھی کیفیات ہیں وہ اسی سے بنی ہے، یہ وحدت الوجود ہے۔ اور جو شہود فنڈامنٹلی ہے کہ وہ آپ کی ٹیمپریری زمان و مکان میں جو ایگزسٹنس ہے اس کو ہم شہود کا نام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس اسپیکٹرم میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کائنات کے ہول کینوس میں اپنی ایگزسٹنس سچویشن کو انالائز کیا کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں۔ اس میں ہم نے مذہب کی بات نہیں کی، اس میں ہم ارتھ کی بات بھی نہیں کی، اس میں ہم گلیکسیز کی بات نہیں کر رہے، ہم بلین نوری سالوں کی بات نہیں کر رہے، کائنات کی اس ایکسپینشن کی بات نہیں کر رہے جس میں ہمارا وجود ایک ذرے سے بھی نیچے ہے۔ اب درویش کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک انتہائی ذہین اور دور اندیش شخص ہوتا ہے۔ وہ جب اپنی اہمیت کائنات کے اس فریم میں دیکھتا ہے نا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ وہ تکبر نہیں کرتا، وہ گھمنڈ نہیں کرتا، وہ پھر لوگوں سے لڑتا نہیں، اس کو پتہ ہے میری تو اہمیت ہی کوئی نہیں، میں تو پانی کے اس چھوٹے سے بلبلے کی مانند ہوں جس نے چند ساتوں کے لیے رہنا ہے اور اس نے اجڑ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میری اوقات ہی کیا ہے کہ میں لوگوں سے حسد رکھوں، میں لوگوں سے بغض رکھوں، میں لڑتا پھروں۔ اور یہ فریم جس کو میں درویشی کا نام دے رہا ہوں، وہ فریم اگر کائنات اور زمین کے ہر شخص کے مائنڈ میں ہم انسٹال کر دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لڑائیاں رہ جائیں گی جن کی ہم بات کرتے ہیں، یہ حسد رہ جائیں گے جن پہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، یہ دشمنیاں جو رنگ، نسل، عقیدے پہ ہیں، ان کی تو اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے سکھ بیٹھے، ہندو بیٹھے، کرسچن بیٹھے، شیعہ بیٹھے، سنی بیٹھے، آپ کو ہر ذات میں، ہر شخص میں اسی خدائی رنگ تو نظر آئے گا۔ آپ کو کتا نظر آئے، بلی نظر آئے، آپ کو ہر جگہ پہ کیا نظر آئے گا؟ محبت کی ایک کیفیت نظر آئے گی۔
تو یہ کیا ہوگا کہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا دیکھنے کا وہ جو اینگل چینج ہوا ہے، آپ محبت کرنا شروع کر دیں گے. اور یہی فنڈامنٹلی درویشی کی روح ہے. یہی وہ مے خانہ رومی کی شراب کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں جو بنیادی طور پہ میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ اصل چیز ہے کیا. جدید انسان کو موج ہو گئی ہے کہ اس کو سائنٹیفک اور سائیکولوجیکل تھیریز کی سپورٹ مل گئی ہے، اس کو چیزیں سمجھنا آسان ہو گئی. ایون مولانا روم کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو سائنٹیفک تھیریز اتنی کمال کی تھی نہیں. اس وقت وجدان کو اہمیت بہت دی جاتی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں نا عشق اور وجدان. یہ سارے ٹیمپریری فینومناز ہیں. اب کوئی بھی شخص وجدان کی ٹاپ پہ ہر وقت تو نہیں رہ سکتا نا، لیکن عشق کی وہ عقل کی یا ریشنلٹی کی دلیل میں ہر وقت رہ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ایمن اپنے وجود کی دلیل کے دوران بھی عقل کو کہا ہے کہ استعمال کریں. یہ ستاروں گلیکسیز کے آنے جانے میں مجھے عقلی طور پہ اکنالج کریں. اس لیے جو میں نے درویشی کی ڈیفینیشن دی ہے وہ یہ دی ہے کہ کل کائنات میں خدا کے وجود کا، ایک خدا کے وجود کو شعوری طور پہ اس چیز کو اکنالج کر لینا، وحدت الوجود کو، یہ درویشی ہے. اب دیکھیں نا وجدان کے لیول پہ تو آپ مانیں یہ درویشی نہیں ہے. شعور کے لیول پہ اتنے کنکریٹ تھاٹس آپ ڈیولپ کر لیں کہ آپ کو ہر جگہ پہ شعوری لیول پہ یہ احساس ہو جائے کہ کائنات میں اس خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو درویشی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی اسپیکٹرم اس کے ڈفرینٹ ہے. اب ہم اگلی بات کر رہے ہیں کہ اس زمان و مکان کے فریم میں پھر ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. جو یہ جس فریم میں ہم لوگ ہیں یا ہمارا جہان ہے یا ٹائم اینڈ اسپیس کی ہم بات کریں، یہ ٹیمپریری فینومنا ہے. یہ نہ پہلے تھا نہ اس نے رہنا ہے. کلو من علیہ فان، ٹھیک ہے. یہ اس کو شعودی سارٹ کا مظہر کہہ سکتے ہیں، کہ جس کو ہم بات کہتے ہیں نا کہ وحدت الشعور، کہ جس میں ہماری ایک مینیفیسٹیشن ہے، ہمارے وجود کا ایک ہونا ہے، ٹھیک ہے. یہ شعودی کیفیت ہے. یہ اس ہول ٹائم فریم میں ایک چھوٹا سا اسپیکٹرم ہے. اس کو ایسے آپ لوگ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. نہ یہ آگے ہے نہ یہ پیچھے ہے. یہ ایک لارجر فریم ہے جس میں ہم نے مذہب جو فنڈامنٹل لاز ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے پوری یونیورس کو اینالائز کیا. اب ہم دوسرے فریم پہ آتے ہیں جو ہم اسلامک فریم سے اس چیز کو دیکھیں گے. مذہب کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ مذہب، کوئی بھی مذہب، چاہے اسلام ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے جودائزم ہو، یہ سرٹن فیسز سے گزرتا ہے. اس کی سب سے پہلی فیس کیا ہے؟ فیتھ کی. اب آپ وسلم کے جو شروع والا زمانہ دیکھیں نا، اس میں صحابہ کرام کچھ سوچتے تو نہیں تھے کہ خدا کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اس نے کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے. چند ایک صحابہ کے کوشچن ضرور ہیں، لیکن موسٹلی کیا تھا، یہ فیتھ والی کیفیت پہ سٹک تھا. اور اس کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں کہ اس میں بہت ریپڈ ترقی ہوتی ہے. ایون دیکھیں اسلام نے کتنی تیزی سے فتوحات کی، ساری دنیا پہ، آدھی دنیا پہ قبضہ ہو گیا. یہ مرہون منت فیتھ کا تھا. لیکن یہ کیفیت لمبی دیر رہ نہیں سکتی. اب دیکھیں جو ہی آپ وسلم گئے 200-300 سال کے بعد ڈفرینٹ جو فلاسفرس تھے وہ ان ہوئے، باقی تعلیمات ان ہوئی، ڈیلیبریشن ہونا شروع ہوگی کہ یہ چیزیں کیسی ہیں، کیوں ہیں، جس کو ہم تھاٹ کی فیس کہتے ہیں. لیکن تھاٹ کی فیس کے ساتھ رولا کیا ہے کہ اس میں فلسفے کا اور وجدان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. اب جو تیسری فیس ہے وہ ہے ڈسکوری کی، وہ ہے سائیکالوجی کی، وہ ہے سائنٹیفک نالج کی. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے درویشی کو بھی، اپنے ریلیجن کو بھی دوسری فیس پہ سٹک کر دیا ہے، جس کو میں تھاٹ کی فیس کہہ رہا ہوں، جس کو میں وجدان کی فیس کہہ رہا ہوں، جس کو میں فلسفے کی فیس کہہ رہا ہوں. اس سے ہم نکال کے آگے لا ہی نہیں رہے. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس پہ ہم روتے پیٹ رہے ہیں کہ جدید دور کا بندہ نابلد ہے، اس کو ان تعلیمات کا پتہ نہیں، ان کو نہ رومی کا پتہ ہے، نہ اس کو سعدی کا پتہ ہے، نہ اس کو درویشی کا پتہ ہے، نہ اس کو مذہب کی روح کا پتہ ہے. کیونکہ ان تعلیمات کو ہم نے سٹک کر دیا وجدان، فلسفے اور تھاٹ کے پروسیس پہ. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم ان ساری تعلیمات کو، بڑے بڑے اسکالرز اور عظیم لوگ بیٹھے ہیں، اس کو ہم تھیوریٹیکلی سائیکالوجی کے لیول پہ ایوالو کریں. جن روٹس کی میں نے بات کی، جس کور کنسیپٹ سے میں اس کو ایوالو کر کے لے آیا ہوں، اس کو، اس درویشی کو اس نالج پہ ایوالو کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. صرف اس کے لیے 3-4 اچھے برینز بیٹھیں، وہ اس نالج کو ایوالو کریں. ہوتا کیا ہے کہ اب دیکھیں نا، میں میڈیکل میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی ساری چیزوں کی میری گرپ ہے.
اب جدید دور کے بچے کو آپ 3-4 کویشچنز کریں گے نا، اس کا مائنڈ ادھر اسٹیئر ہو جائے گا، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ آخر بات تو اس کی لاجیکل ہے. لاجیکل بات پہ ہم اس کی ڈائریکشن کو اسٹیئر کر لیں گے ٹوورڈ دیٹ سائڈ، اور اس پہ جب وہ اپنی ایگزسٹنگ کی ڈیلیبریشن کو سوچے گا، وہ اپنی ایگزسٹنس کو دوبارہ بیلنس فیس میں لے آئے گا. ابھی جتنے رولے ہیں، ہم اپنی ایگزسٹنس کو اتنا بڑھا چڑھا کے ہر انڈیویجول بیٹھا ہوا ہے کہ اس کائنات، پوری کائنات میں اپنی جو اس کی ریئل ایگزسٹنس ہے اس میں اپنے آپ کو ماپ ہی نہیں رہا، اور یہ سارے رولے بنیادی طور پہ وہیں سے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ درویشی کو ہر ڈسپلن میں ڈالنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر بھی درویش ہو، بیوروکریٹ بھی درویش ہو، ٹیچر بھی درویش ہو، اور ہر زندگی کا مکتبہ فکر والے بندے کو اس بات کا قائل ہونا چاہیے کہ درویشی فنڈامنٹلی ایز اے نالج کیا ہے. اور میں تو بڑا اسٹرانگ اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ ہر اسکول، ہر ڈسپلن، ہر ایون اسپیشلائزیشن کی چیزوں میں اس کو ایز اے کورس سبجیکٹ پڑھایا جائے. لیکن ایز اے کورس سبجیکٹ یہ تبھی پڑھایا جا سکتا ہے جب اس کو خاص تھیوریٹیکل پروسیس کے تھرو ہم ایک تھیوریٹیکلی ایوالو کر لیں. باقی آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سائنس اور درویشی کے بارے میں کوئی کویشچن ہو تو ویلکم. مولانا رومی نے مثنوی شریف میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا کہیں، تھوڑا سا راستہ چلا تو اس کو ایک اور آدمی ملا اور ان کی آپس میں گفتگو ہوئی تو پتہ چلا ان دونوں کی منزل ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ جا رہے ہیں. تو جب ان کی آپس میں مزید بے تکلف ہوئی تو پہلے جو آدمی جا رہا تھا اس نے دوسرے والے کو بتایا کہ میرے پاس ایک بہت قیمتی لال ہے جو میں ساتھ لے جا رہا ہوں، اور اس کو دکھایا بھی صرف. اچھا، اب ان کو رات ہو گئی، وہ سو گئے، تو دوسرے بندے نے، وہ جس نے لال دیکھا ہوا تھا، اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے وہ پہلے والے آدمی کے سامان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن اس کو لال کہیں نہیں ملا. وہ چپ کر گئے، چلو کل پھر دیکھوں گا. دوسرے دن وہ رات ان کو ہو گئی، صبح وہ اٹھے تو وہ اس مالک نے، لال والے نے دوبارہ دکھایا کہ دیکھو یہ میرے پاس لال ہے، یہ میں ساتھ لے جا. اس کو پریشانی ہوئی کہ رات میں اس کا سامان ڈھونڈتا رہا تو اس میں یہ لال نہیں گئی. چلو امید پر دنیا کا میں کل دیکھیں. اگلی رات وہ سوئے تو وہی ساری رات اس کا سامان ڈھونڈتا رہا، لال اس کو پھر بھی نہیں. جب اس طرح سے 5-6 راتیں ہو گئی تو وہ ڈھونڈنے والا تنگ آ گیا. اس نے اس سے کہا کہ حیرت ہے، میں روز رات ساری تمہارا سامان ڈھونڈتا ہوں اور یہ لال نہیں ملتا، تو تم کرتے کیا؟ اس نے کہا میں تمہارے سامان میں رکھ دیتا ہوں، وہ تم ڈھونڈتے. تو مولانا نے اس چھوٹی سی کہانی سے بتایا ہے کہ آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اپنے دامن میں نہیں جھانکتا اور خود پر توجہ دیتا ہے. سب سے زیادہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ خود پر توجہ دے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ صاف ظاہر ہے دنیا میں، یہ بڑی پاکستانیوں کی خوش قسمتی ہے کہ پوری دنیا میں جو آدمی مولانا رومی کا سب سے قریبی مقلد اور فکر کو اختیار کرنے والا اور اس پر فخر و ناز کرنے والا تھا، وہ ہمارا قومی شاعر علامہ اقبال تھا، جس کی بہرحال نہ مادری زبان فارسی تھی، نہ کوئی اس میں ڈگری لی، اور نہ ہی کوئی مکتب رسماً اس نے کسی مکتب سے یہ سیکھا. تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ منکر حق نزد اللہ کافر ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ مولانا کے نزدیک کافر ہے. منکر خود نزد من کافر ترس، علامہ نے کہا، اور جو اپنا انکار کرتا ہے وہ میرے نزدیک زیادہ کافر ہے. تو اس بنا پر سب سے زیادہ جو تاکید ان دونوں دنیا اسلام اور دنیا کے صوفی اور عارف نے کی ہے وہ یہ ہے کہ خود پر توجہ دیں، اور وہی من عرف نفسہ فقط عرف ربہ والی بات ہے. میں چونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا بہت عرصہ، تو ابتدائی کچھ مدت تو شاید اتنا تجربہ نہیں ہوتا، کوئی 8-10 سال گزر گئے تو میں سال میں ایک دفعہ ضرور اپنے اسٹوڈنٹ سے، وہ ایم اے کے بھی تھے، ایم فل کے بھی تھے اور پی ایچ ڈی کے، اچانک پوچھ لیتا تھا کہ آپ کی زندگی کا
کوئی اہم واقعہ آپ کو ذہن ہو تو سب لوگوں نے کبھی جواب نہیں دیا. وہ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں اہم واقعات نہیں ہوئے. اصل میں ہم نے جس کو سب سے کم توجہ دی وہ ہم خود ہیں. ہم نے کبھی غور کیا وہ اپنے بارے میں تو کوئی واقعات بھی نہیں کیے. یہ جو علامہ اقبال اور ان سے پہلے مولانا رومی خود شناسی اور خود فہمی اور خودداری کا درس دیتے رہے، اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنی خوبیوں کو ہم نہیں پہچانیں گے، اور خامیوں پر قابو پھر کیسے پائیں گے، اور خوبیوں کو سیکل کیسے کریں گے، اور ان کو جلا کیسے بخشیں گے. دوسری بات جو مولانا رومی کے ہاں اور اس کے بعد اقبال کے ہاں ہے، یہ روحانیت ہے. مولانا رومی کی مثنوی 26,000 کے قریب اشعار پر مشتمل ہے. مولانا نے اس مثنوی کو ڈکٹیٹ کرانے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں پڑھا. یہ کئی کہانیاں ہیں، ایک کہانی کے اندر ایک اور کہانی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اور کہانی، ایسی دسیوں کہانیوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کے بعد مولانا آ جاتے ہیں. پھر ہم بات کر رہے تھے اس کہانی کی. تو اس بنا پر یہ الہام ہے، اور الہام اسی وقت ہی آدمی کے لیے مؤثر ہوتا ہے جب وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو کہیں عروج تک پہنچا لے. تو اس بنا پر انسان کی بہت زیادہ ظاہری اور جسمانی ضرورتیں ہیں، لیکن انتہائی اہم ضرورتیں اس کی روحانی، کیونکہ جسم نے تو فنا ہو جانا ہے، روح ہے جس نے بچ جانا ہے. اس بنا پر اپنی جسمانی اور ظاہری ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی روحانی اور معنوی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور مولانا کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے آگے اپنی کسی خصوصیت کا بالکل خیال بھی نہ کرے. اس کی بھی انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک شیر شکار کے لیے نکلا اور اپنے ساتھ اس نے بھیڑیا اور لومڑی بھی کمپینینز کے طور پر ساتھ لے کے لیے کہ میرے ساتھ چلے. وہ جنگل کا بادشاہ تھا، ان دونوں کو حکم دیا تو اسے ساتھ چلے گئے. اور شیر نے 3 شکار کیے، ایک نیل گائے اور ایک ہرن اور ایک بطخ. شکار کرنے کے بعد اس نے بھیڑیے سے پوچھا کہ اب ان کو کیسے تقسیم کریں، یہ مثنوی ہے. بھیڑیے نے کہا نیل گائے آپ تناول فرما لیں، اور جو ہرن یا بکری دوسرا چھوٹا جانور ہے وہ مجھے دے دیں، اور بطخ لومڑی کو دے دیں. تو شیر نے اس بھیڑیے کا گردن پکڑی، مروڑ کے اسے مار کے وہیں رکھ دیا، اور اس کے بعد لومڑی سے پوچھا کہ ہاں ان کو کیسے تقسیم کریں. تو اس نے کہا آپ بطخ کا ناشتہ کر لیں، نیل گائے کا لنچ کریں، اور یہ جو بکری یا ہرن ہے اس کا ڈنر کریں. تو شیر نے وہ تینوں چیزیں اس لومڑی کو دے دی، اور اس سے البتہ یہ پوچھا کہ یہ تقسیم تم نے کیسے سیکھی ہے معرفت؟ اس نے کہا میں نے بھیڑیے کے انجام سے سیکھی. کہانی کے بعد گریز کرتے ہیں اور ایک نتیجہ نکالتے ہیں. شیر نے اس سے کہا کہ یہ آپ ہی کو میں نے دینے تھے اس بھیڑیے اور تمہیں بھی، لیکن اسی انداز میں دینے تھے کہ آپ میرے سامنے اپنے آپ کو منوائیں اور مجھے قائل نہ کریں. میرے سامنے کچھ نہیں، جب آپ اس سٹیج پر پہنچیں گے تو سب کچھ آپ کا ہے. تو ہم میں سے بھی جو اپنے آپ کو کسی علم کی وجہ سے، کسی غرور اور تکبر کی وجہ سے اس مالک و خالق کے سامنے علم کرے گا، اس کا انجام یہی ہوگا. ڈاکٹر جفا صاحب نے، پروفیسر صاحب نے میاں محمد بخش کا کمال مصرع سنایا ہے کہ نیما ہو کے لنگ جا بندیا لنگ شہے گا رہے. تو ہم معنویت کی طرف توجہ دیتے ہوئے
اس طرف وہ کریں. بندوں کی کوئی بہت زیادہ ضرورتیں نہیں ہوتی. مولانا سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ زہر کیا ہے، انہوں نے فرمایا تھا جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے. آپ کی اور میری سرمایہ یا متاع جو ہے ایک حد سے بڑھ جائے تو ہمیں اس کی حفاظت اور خیال رکھنا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور دنیا جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے وہ اپنے تہذیب و تمدن اور ادب و ثقافت کی طرف لوٹ رہی ہے. دنیا اپنے کلچرل سینٹر دوسرے ملکوں میں کھول رہی ہے تاکہ اپنی تہذیب و تمدن کی خوبیاں بتا سکیں. ہم مشرق والے لوگوں کی تہذیب و تمدن کی بڑی جو اچیومنٹس ہیں ان میں ایک مولانا رومی اور علامہ اقبال. دنیا بغیر کسی امتیاز کے مولانا اور علامہ اقبال کو شعر سنتی ہے، ان کے تراجم کرتی ہے اور اس کا ناز کرتی ہے. تو ان مولانا نے اور اقبال نے کہا تھا. ہمارے استاد محترم تھے، ہم سب جو بیٹھے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سید محمد اکرم شاہ صاحب، انہوں نے بتایا، ان کا اپنا شعر ہے کہ مولوی از عشق کو عشق از مولوی، کہ مولانا رومی کا دوسرا نام عشق ہے اور عشق کا دوسرا نام مولانا رومی ہے. سو محبتیں اور اخلاص بانٹنا چاہیے. اور یہ جو بہت عمدہ کانفرنس اس کالج میں، بہرحال یہ ایک دور جگہ کا ہے، مرکزی شہر میں نہیں ہے. میں اس کے پرنسپل صاحب کو، رفا صاحب کو مبارکباد کہتا ہوں، یا ایم پی اے صاحب اور صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہے، مبارکباد کہتا ہوں. یہ سب لوگوں کو جو اس میں شامل رہے. میرے اپنے کولیگ یہاں باہر کتابوں کا اسٹال بھی لگا ہے، ہم بھی اس میں کسی حد تک وہ خریداران یوسف کی طرح شامل ہیں. ان کو بھی ڈاکٹر راشد حمید صاحب تشریف رکھتے میرے ساتھ کٹھے آئے ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ادارہ فروغ قومی زبان میں. اسی طرح محترم محبوب خان ڈکٹی جو ہمارے یہاں آئی ٹی سینٹر ہے اس کے انچارج ہے، اور کامران مشتاق صاحب بھی ہیں جو ہمارے اکاؤنٹس اور خزانے کا خیال رکھتے ہیں. میں آپ کو سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں تشریف لیں. ہم آپ کے کسی قابل خدمت کے قابل ہوں تو حاضر ہیں. صاحبزادہ صاحب نے کرم فرمایا، محمد قمر الحق صاحب ہماری 2 کتابیں آپ خود تیار کروا کے ری پرنٹ کروا رہے ہیں. یقیناً وہ یہی کوشش کریں کہ ہم رہنمائی بھی کریں گے. میں آپ سب کا ایک بار پھر ممنون احسان اور آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہتا ہوں. خاص طور پر حافظ احمد یار صاحب کو بھی